الرحیم باب الجمعاتی جمعہ کا بیان الفصل الاول۔ جمعہ کس طرح بولتے ہیں؟ جیم اور میم کی پیش سے جمعہ۔ قرآن پاک کے اندر بھی جب سورۃ جمعہ کے دوسرا رکوع چل رہا ہے نا جی، تو تیسرا رکوع اس میں بھی یہی چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ۔ جمعہ یہ درست نہیں، جمعہ یہ اس کا درست ہے، اور یہ بنا ہے جمع سے، بمانی مجتمع ہونا، اکٹھے ہونا۔ اور تاریخ انسانی میں، صرف اسلام میں نہیں، تاریخ انسانی میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تکمیل اس دن فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ نماز جمعہ کے لیے جمع ہو کر ادا کرتے ہیں، ان وجوہ سے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اس کو عروبہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ عروبہ۔ ہمارے ہفتے کے دنوں کے نام جو ہیں وہ آج جس طرح رائج ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جو اسلام سے پہلے ان کے نام اور تھے، اسلام سے پہلے ان کے اور نام تھے۔ ہمارا شروع ہوتا ہے پیر سے، وہ شروع کرتے تھے اتوار سے۔ اول ان کے جو نام تھے زمانہ جاہلیت میں جو اہل عرب استعمال کیا کرتے تھے، پہلے دن کو کہتے تھے اول، دوسرے کو کہتے تھے احون، تیسرا جبار، چوتھا دبار، پانچواں مونس، چھٹا عروبہ اور ساتواں شیعہ۔ یہ نام تھے ان کے، اول، احون، جبار، دبار، مونس، عروبہ اور شیعہ۔ عروبہ جمعہ والے دن کو کہتے تھے۔ اور نماز جمعہ فرض ہے، شعار اسلام میں سے اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ جو کہے نا جی میں جمعہ نہیں مانتا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ اور اس کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، چنانچہ یہ نماز مسلمان، مرد، عاقل بالغ، آزاد، تندرست، شہری پہ فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے جماعت، آزاد جگہ، شہر اور خطبہ شرط میں ہیں۔ نہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض ہے، نہ گاؤں میں جمعہ ادا ہو۔ اس کے مکمل دلائل انشاءاللہ تعالی العزیز عرض کر دوں گا میں۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں جمعہ فرض ہے، ان کے دیہاتیوں کے اوپر نہیں ہے، ہمارے اوپر ہے، ہم شہر میں رہتے ہیں۔ اور اس کی انشاءاللہ تعالی العزیز میں تفصیل عرض کرتا جاؤں گا، اب صرف حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامۃ یبدأ انہ اوتوا الکتاب من قبلنا واوتینا من بعدهم ثم هذا يومهم الذی فرض علیہم، یعنی یوم الجمعۃ فاختلفوا فیہ فہدانا اللہ له والناس لنا فیہ تبع اليہود غدا والنصارى بعد غد، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں پیچھے ہیں، یہودی بھی گزر گئے، عیسائی بھی گزر گئے، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، ساری قومیں گزر گئیں، ہم سب سے آخری قوم ہیں، ہمارے بعد اب اور کوئی قوم نہیں، اب صرف قیامت ہے۔ حضور فرماتے میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہوئے، میرے بعد اب قیامت ہے۔ تو آپ سرکار نے کیا فرمایا کہ ہم دنیا میں پیچھے ہیں، قیامت کے دن آگے ہوں گے، ہم آخری ہیں لیکن ہم اٹھیں گے سب سے پہلے، آئے آخر میں۔ اس لیے میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں سے ایک شان ہے هو الاول والآخر، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ آخر کس طرح؟ ہم آئے آخر میں ہیں، اول کس طرح؟ ہم اٹھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرماتے ہیں قیامت کے دن بجز اس کے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی،
ہمیں ان کے بعد۔ پھر یہ جمعہ کا دن بھی تھا جو ان پر فرض کیا گیا تھا، وہ اس میں اختلاف کر بیٹھے۔ ایک تو فضیلت ہماری یہ ہے کہ ہم سب سے آخر بھی ہیں، ہم سب سے پہلے بھی۔ دوسرا حضور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے عظیم اور فضیلت والا دن جمعہ دیا تھا، جمعہ ان کو ملا، لیکن ان لوگوں نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ یہودیوں کی عبادت کا دن کون سا ہے؟ ہفتے کا، اور اپنا عیسائی کب جاتا ہے؟ اتوار کو، ہے جی، چرچوں میں وہ سارے چرچ اتوار والے دن کھلتے ہیں نا جی۔ اختلاف کر بیٹھے، اتنا عظیم دن چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو عظیم چیز دی، انہوں نے چھوڑ دی۔ حضور فرماتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی، اس میں اختلاف کر بیٹھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دے دی۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا اوہ یہ دن مقرر کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت نہ فرماتا حضرت، ہم بھی کوئی اور پروگرام چلا دیتے۔ یہودیوں نے ہفتے کو اختیار کیا، عیسائیوں نے اتوار کو اختیار کیا۔ اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم بھی کوئی اور دن اختیار کرتے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ جمعے کا دن یہ سب سے بہترین اور افضل دن ہے۔ اس لیے عالم اسلام میں جمعے کا دن سب سے اہم ترین دن ہے۔ سارے وہ عرب ہوں، وہ عجم ہو، وہ کائنات کے جس خطے میں مسلمان رہتا ہو وہاں پر یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں لوگ ہمارے تابع ہیں، یہودی کل ہیں، عیسائی پرسوں۔ یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ وفی روایت للمسلمین قال نحن الآخرون الاولون یوم القیامت ونحن اول من يدخل الجنۃ یبدأ انہم وذکر نحوہ الی آخرہ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ہم پیچھے ہیں اور قیامت کے دن آگے، جنت میں ہم ہی پہلے جائیں گے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ وفی الاخری لہ انہ وعن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الآخر الحدیث نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامت مقضی لہم قبل الخلائق۔ اور اس کی دوسری روایت میں انہیں حضرت حذیفہ میں سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں یہ بھی کہ ہم دنیا والوں سے پیچھے ہیں، قیامت کے دن پہلے ہوں گے، ہمارا فیصلہ مخلوق سے پہلے ہوگا۔ میں کہتا ہوں حضرت جی اس سے بڑا آپ کو کیا پروٹوکول ملے گا کہ میرے نبی کے صدقے کل محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو گرمی کی شدت، پریشانی، دکھ، تکلیف جتنی حضور کے صدقے جلدی طے کروا دے گا وہ کسی اور امت کا خاصہ نہیں ہے۔ یہ صرف حضور کے صدقے آپ کو سب مصائب سے، مشکلات سے نکال کے اللہ پہلے اٹھائے گا۔ لائن میں بندہ لگا ہوا ہو نا جی، ہے جی، اور گرمی ہو، سورج ہو، تو جو تو اگلے نہ ہو تو موجائیں رہنے لیں، ایسے جن واری 100 نمبر تو بعد آڑی، ہاں جی، لگ پتہ نہیں گئے۔ ابھی تو اس وقت 7.25 ارب سے زیادہ انسانیت ہے، ہاں جی، تقریباً 7.5 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ 7.5 ارب لوگ لگے ہوں لائن میں، سورج سر کے اوپر ہو، قبلہ، اور گرمی اور پریشانی سے بندے کا برا حال ہو، اور پھر بندہ آخر میں جا کے نکلے تو کتنا بڑا مصیبت کا۔ تو حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں کتنی آسانی دے دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔